کیا انبیاء و رسول کا بھی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا؟ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کثرت سے استغفار کرنے کا کیا حکم ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، قرآن مجید کے مطابق ہر انسان قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور اس سے ہونے والے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دن تمام مخلوق کے لیے شافع ہوں گے۔ میں جاننا چاہوں گا، کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی قیامت کے روز حساب ہوگا یا آپ کو حساب سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا؟ جیسا کہ بعض لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، اگر معاملہ ایسے ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 سے زائد بار استغفار کیوں کیا کرتے تھے؟ میں نے آپ کی ویب سائٹ پر اسی موضوع سے متعلقہ دیگر فتاوی جات بھی پڑھے ہیں، لیکن مجھے کوئی شافی جواب نہیں ملا، چنانچہ میں آپ سے اپنے اس سوال کا خصوصی جواب چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کا دن حساب تمام مخلوقات کا ہوگا، جن میں انبیاء اور رسول بھی شامل ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک میں وارد عموم سے انہوں نے استدلال کیا ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ یقیناً ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی جانب رسولوں کو بھیجا گیا، اور رسولوں سے بھی استفسار ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 6۔ ایسے ہی ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تیرے رب کی قسم، ہم تمام لوگوں سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 92 تا 93۔ اس بات کے قائلین میں فخر الدین الرازی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی تفسیر میں پہلی آیت کے بارے میں کہا، الذین ارسل الیہم، اس سے مراد امت اور المرسلین سے مراد رسل ہیں۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت فریقین سے حساب لے گا۔ بالکل اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 92۔ پھر فرمایا، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے حساب لے گا، اس لیے کہ وہ یا تو رسول ہیں یا امت، اور ہر دو سے سوال ہوگا، اور اس سے ان لوگوں کے نظریہ کی بھی تردید ہوتی ہے جو انبیاء کرام اور کفار کے حساب کے قائل نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر الرازی، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 21 اور 22۔ جبکہ جمہور علماء کرام کا موقف ہے کہ انبیاء کرام اور رسولوں کا حساب قیامت کے دن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ان سے قبر میں سوال نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا، اور ان کا جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونے والوں سے بھی زیادہ حق بنتا ہے۔ رہا معاملہ عمومی نصوص کا، تو وہ یا تو کفار کے لیے ہیں یا ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے اپنی اقوام کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں۔ اس لیے یہ سوال ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے مخالفین پر حجت پوری کرنے کے لیے ہوگا۔ نمبر 1، قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرمان باری تعالیٰ، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی جانب انہیں بھیجا گیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کفار کا حساب ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم پر ان کا حساب لینا ہے۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 26، اور سورۃ القصص میں فرمایا، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 78۔ اس کا مطلب ہے کہ کفار سے عذاب کے دوران ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آخرت میں مختلف لمحات آئیں گے، کچھ جگہوں پر پوچھا جائے گا اور کچھ مقامات پر کوئی سوال نہ ہوگا۔ جہاں سوال کیا جائے گا وہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کیا جائے گا، جبکہ رسولوں سے سوال گواہی اور وضاحت کے طور پر کیا جائے گا تاکہ ان کی قوم کو جواب مل سکے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ ہم سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں استفسار کریں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 8 کا یہی مطلب ہے۔ تفسیر القرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 164۔ نمبر 2، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرمان الہی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے سوال کریں گے جن کی جانب انہیں بھیجا گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرمان الہی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ انہیں آواز دے کر پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 65۔ اور اسی طرح یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اس دن اللہ رب العزت رسولوں کو اکٹھا فرما کر پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں، تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی تمام امتوں سے یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے انبیاء کی دعوت کا کیا جواب دیا، اور رسولوں سے تبلیغ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے علی بن طلحہ ابن عباس سے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت بیان کرتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ لوگوں سے یہ پوچھے گا کہ انہوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا، اور رسولوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا تبلیغ کی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح روایات میں ثابت ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ انہی روایات میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں اللہ رب العزت سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 6307۔ اغر المزنی جو کہ صحابی ہیں کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میرا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ مسلم حدیث نمبر 2702۔ یہ بات سب کے نزدیک مسلمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سابقہ لاحقہ تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 2۔ لیکن اللہ کی جانب سے تمام سابقہ لاحقہ گناہوں کی معافی کا وعدہ عبادات سے قطعی معنی نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہی عبادت آپ کی مغفرت کا باعث ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو تقدیر میں لکھ دے اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، اور استغفار مغفرت کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ فصل ہے اس فرمان رسالت کے بیان میں جس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا قد غفر لعبدی فلیعمل ما شاء، اللہ نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب جو چاہے عمل کرے۔ اس حدیث کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر گناہ کے بارے میں عام قرار نہیں دیا کہ جو کوئی گناہ گار ہو توبہ کرتا رہے اور گناہ بھی کرے، بلکہ یہ ایسے بندے کی حالت بیان کی ہے جس سے یہ کام سرزد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے کبھی ایسی نیکی ہو جاتی ہے جس سے سابقہ لاحقہ گناہوں کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے، چاہے کسی اور سبب کی بنا پر بھی اس کی بخشش ہو جائے۔ یہ بالکل حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تمہیں کیا معلوم کہ اللہ رب العزت نے اہل بدر کو دیکھا اور ان کے بارے میں فرمایا جو چاہو سو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ایسے ہی حاطب کے غلام نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شکایت کی تھی اور کہا تھا اللہ کی قسم حاطب جہنم میں جائے گا۔ آپ نے اسے فرمایا تم نے جھوٹ بولا، وہ بدری ہے اور اس نے حدیبیہ میں بھی شرکت کی تھی۔ چنانچہ ان احادیث میں اس بات کا بیان ہے کہ مومن سے کبھی ایسی نیکی بھی ہو سکتی ہے جس سے سابقہ لاحقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
چاہے اس کے علاوہ کسی اور سبب کے باعث بھی اس کی مغفرت ہو جائے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوگا اور اہل جنت میں سے ہوگا، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا تو اس سے توبہ کر لے گا، جیسے کہ بعض بدری صحابہ کرام نے توبہ کی تھی۔ مثلا قدامہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے غلط فہمی اور تعویل کرتے ہوئے شراب پینے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے توبہ کروائی اور پھر انہیں شراب کی حد لگا کر پاک بھی کیا گیا، اگرچہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے اعملوا ما شئتم، جو چاہو سو کرو۔ اللہ کی جانب سے مطلق مغفرت اور مغفرت مع الاسباب میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور نہ ہی توبہ کے لیے معنی ہے، اس لیے کہ مغفرت الہی کا تقاضا ہے کہ اسے موت کے بعد عذاب نہ دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو اشیاء کے مستقبل کا بھی علم ہے۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت کو بندے کے بارے میں علم ہے کہ وہ توبہ کر لے گا اور ایسے نیک کام بھی کرے گا جس سے اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو بندے پر دخول جنت یا مغفرت کا حکم لگانے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو جنت کی بشارت اس لیے دی کہ آپ جانتے تھے کہ یہ شخص ایمان کی حالت میں فوت ہوگا، اور نہ ہی آپ کا بشارت دینا دخول جنت کے لیے سبب بننے والے اعمال کرنے کے لیے مانع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اشیاء اور ان کے آثار کے بارے میں علم ان کے اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے، جیسے کہ ہمیں بتلایا تم میں سے ہر ایک کی جنت یا جہنم میں جگہ لکھ دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا عمل کرو، تمہیں اسی کی توفیق ہوگی جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ ایسے ہی دشمن پر فتح کی پیشین گوئی پانا فتح کے اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتا۔ اسی طرح جسے یہ بتلایا گیا کہ اس کے ہاں اولاد ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب شادی نہ کرے، بعینہ ہی جسے مغفرت یا جنت کی خبر دی گئی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت میں داخلے کے اسباب اختیار نہ کرے۔ اور سورۃ البقرہ کے آخر میں مذکور دعا اسی قبیل میں سے ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے یہ کام کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے اس سے مانگنا مشروع ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ چنانچہ کسی چیز کا وعدہ ملنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے لیے جائز اسباب نہ اپنائے جائیں۔ اور 6 ہجری میں نازل ہونے والا فرمان باری تعالیٰ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے سابقہ لاحقہ تمام گناہ معاف کر دے، یہ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باقی ماندہ زندگی میں استغفار چھوڑا نہیں، کرتے رہے، حتیٰ کہ آخر عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورہ نصر نازل کی تو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کرتے ہوئے رکوع و سجود میں تسبیح کیا کرتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مختصر الفتاوی المصریہ صفحہ نمبر 322 تا 324۔ اسی طرح ریفرنس کے لیے دیکھ سکتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد صفحہ نمبر 14 تا 17۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 159519۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔